بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو اور معزز طالبات اور پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ ومن والہ کا بے انتہا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی ہے جس میں اولین و آخرین کا علم ہے، اور دنیا میں اترنے والی جو آسمانی وحی ہے، جو صحیفوں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے آئی ہے، اس میں سب سے بڑی کتاب کلام پاک ہے، قرآن شریف ہے، جس کو اللہ پاک نے 23 سال کے عرصے میں حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے، اور قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کے پہلے ہی صفحے پر یہ لکھا ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ یقینی وحی ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، سیدھا راستہ ملے گا، جہالت سے، گمراہی سے نجات دلانے والی کتاب ہے یہ، کہ جب یہ آئے گی تو علم آئے گا، جہالت دور ہوگی، اور اس کے اندر ہدایت ہے، جب یہ ہدایت ملے گی تو گمراہی دور ہو جائے گی، اور دنیا کی زندگی میں ہمیں علم کی بھی ضرورت ہے، ہدایت کی بھی ضرورت ہے۔ اصل اس کو اسی لیے پڑھا جاتا ہے، اور چونکہ بچپن سے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، تو اس لیے صرف الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، جس کو ناظرہ ختم کہتے ہیں، کہ ناظرہ ختم کرواتے ہیں، اور قرآن شریف کے الفاظ سے مناسبت پیدا کی جاتی ہے، الف با تا سا جیم سے شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک ایک دو جملے پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے ہجے اور روا کی جو ترتیب ہے، اس میں ترتیب کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنے کی مشق کروائی جاتی ہے۔ وہ ابتدا اور شروعات ہے، ناظرہ ختم ہو گیا تو شروعات تو یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ عموماً ماں باپ بھی یہی سمجھتے ہیں، بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا، تو ختم کرنے کے لیے نہیں پڑھا تھا اس کو، تو اسی لیے قرآن شریف کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ شروع کر دیا جاتا ہے اسی مجلس میں۔ یہی اس کا ادب لکھا ہے کہ سورہ ناس پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ کی، سورہ فاتحہ اور بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھ لے اور اگلا شروع کر دیں، ختم نہیں کرنا ہے اس کو۔ جب بھی قرآن شریف ختم ہو، یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ ناس پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کو عموماً مفلحون تک پڑھ لیتے ہیں، اگر زیادہ بھی پڑھے تو حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم مفلحون تک پڑھ لیں اس وقت۔ تو
یہ ختم کرنے کے بعد دوسرا شروع کر دیا اس کی تلاوت کے اعتبار سے، وہ بھی مقصود ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور تجوید اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ یہی ان مدارس کا، مکاتب کا مقصد بھی ہے کہ قرآن شریف صحت کے ساتھ سیکھا سکھایا جاوے، پڑھایا جاوے، تاکہ اس کے پڑھنے کا حق ادا ہو جائے، اس لیے کہ کلام الہی ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے اور حکم دیا ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن شریف کو ترتیل سے پڑھیں۔ جتنا اچھا سے اچھا ہم اس کو خوبصورت بنا کر پڑھ سکتے، جیسے ابھی پروگرام ہوئے تو نظمیں پڑھی گئی، نعتیں پڑھی گئی، تو ہر ایک نے کوشش کی کہ اچھا سے اچھا بنا کے پڑھے اس کو، تو اس کے لیے مشق کی 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن، اور چند سننے والے ہوں گے یا سننے والیاں ہوں گی 25-50، تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہ سننے والے خوش ہو جاوے اور اچھا سے اچھا پڑھا جاوے، تو کلام پاک تو ہم اللہ کو سناتے ہیں، کلام پاک اللہ کو سناتے ہیں، اللہ براہ راست سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ یا بندی الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ پاک کہتا ہے حمدنی عبدی، اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی۔ اسی طرح ہر آیت پر اللہ پاک جواب دیتا ہے اور اللہ کو ہم سناتے ہیں۔ اس لیے ایک تو سب سے پہلی ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم قرآن شریف کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں، جو اس کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام ہر حرف کو جدا کر کے یعنی صاف صاف پڑھتے تھے، واضح انداز میں تلاوت فرماتے تھے، ترتیل کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ وہی اس کا طریقہ ہے کہ ترتیل کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ اس لیے جن بچوں نے ختم کیا ہے، ایک تو وہ ہے کہ یہ ختم نہیں کیا ہے بلکہ پڑھنا سیکھا ہے، اب زندگی بھر اس کو پڑھنا ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ دنیا کے کورس ہوتے ہیں، C1 کلاس ختم کرتے ہیں، آخری دن جاتے ہیں تو وہ ختم کرنا نہیں جاتے ہیں، بلکہ اب سینا سیکھ لیا ہے تو وہ زندگی بھر اپنے کپڑے سیتے ہیں کہ ایک کام سیکھا۔ ایسے قرآن شریف کو پڑھنا سیکھا ہے تو اس لیے ہے کہ اب زندگی بھر معمول بنا کر اس کی ایک تو تلاوت کرنی ہے، روزانہ چاہے 1 پارہ، روزانہ کا 1 پارہ طے کر لیا تو روزانہ 1 پارہ کلام اللہ کی تلاوت کرنی ہے، یا اگر اس سے زیادہ کہ اللہ توفیق دے تو اس سے زیادہ پڑھیں، 2 پارے پڑھ لیں، 3 پارے پڑھیں، اور اطمینان سے آرام سے تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں قرآن شریف بہت تیز پڑھنے کی عادت ہے سب کو ہی، یا من میں پڑھنے کی عادت ہے، جس کو کہ من میں پڑھتے ہیں، تو من میں پڑھا ہوا وہ تلاوت نہیں ہے۔ ثواب ملے گا دیکھنے کا قرآن شریف کو، لیکن تلاوت کا اجر ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرات نہیں ہوئی ہے، پڑھنا نہیں ہوا ہے۔ کوئی آدمی گھر میں اپنے پلنگ پر بیٹھے بیٹھے من میں ہی اپنے گھر والوں سے کہے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، چائے پینی ہے، من میں ہی اپنے آپ کو صبح سے شام تک کہتا ہے، تو کسی کو کیا پتا چلے گا وہ من میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا تلفظ ہو، حروف ادا ہو، قرات اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں تلفظ ہو۔ اب اس میں قرات ایک تو بہت زور سے پڑھیں تو عورتوں کے لیے چونکہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے، اس لیے اس سے منع کیا کہ اتنا زور سے پڑھے باہر محلے میں لوگ سنیں، لیکن اتنی آواز سے کہ ہم خود سن سکیں۔ نماز میں بھی جو قرات ہے وہ اس میں یہی ہے کہ اتنی آواز سے قرات ہو کہ ہم خود سن سکیں، ہمارا پڑوسی نہ سنے، اس لیے کہ نماز میں تو سری قرات ہے، عورتوں کو تو ساری نمازیں گھر میں ہیں، تو اتنی آواز سے ہو کہ ہمارا کان سن سکے تو قرات پائی گئی، ہاں اتنی نہ ہو کہ پڑوسی سنے۔ تو اسی طرح تلاوت کے آداب میں یہ ہے کہ اس کو فضائل میں بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں آداب تلاوت پر تفصیل ایک مضمون لکھا ہے، اس کو وقتاً فوقتاً پڑھنا چاہیے تاکہ ہم کو دھیان رہے کہ ہم کلام اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کی عظمت کا خیال رہے، اس کے آداب کا دھیان رہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اب پڑھا ہے تو اس کی تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ دوسرا کہ یہ
ناظرہ ختم کر کے ختم نہیں ہو گیا. جیسے تلاوت کے اعتبار سے اس کو جاری رکھنا ہے، ایسے اس کے علم کے اعتبار سے اس کے علوم کو سیکھنا ہے، اور یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ کا کلام اتارا گیا اسی لیے ہے کہ وہ کچھ چاہتا ہے. اس میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا نساء النبی. مختلف انداز میں خطاب ہے براہ راست، او ایمان والو، او نبی کی عورتوں، اور پھر بعض جگہ براہ راست امت کی عورتوں سے خطاب ہے. تو اس میں قرآن شریف ہم کو کیا کہہ رہا، اس کا علم جاننا ہے. اس کے لیے موٹی موٹی کتابیں بزرگوں نے لکھی، تعلیم الاسلام ہے، دین کی باتیں ہیں، بہشت زیور ہیں، اس میں احکام ہیں. فضائل کی کتابوں میں فضائل ہیں، اور یہ جو کتابیں تعلیم الاسلام، بہشت زیور ہے وغیرہ جو اس پہ سب کی ہے، اس میں احکام کا علم ہے. قرآن شریف میں احکام الہی ہے، تو احکام کا علم ہے قرآن شریف میں کہ کیا چاہا جا رہا ہے. تو اس میں وضو کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزوں کے مسائل ہیں، نماز روزوں کے مسائل ہیں. اس میں ایسے معاشرت کے مسائل ہیں. معاشرت جو اساسی چیز ہے، ایمان اور عبادات کے بعد اساسی چیز ہے معاشرت، جس پر ہمارے دین کی عمارت قائم ہوتی ہے. معاشرت میں اگر دین نہیں آیا تو بہت ڈھیلا دین ہے، وہ مستحکم نہیں ہے. اس راستے سے آدمی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی، عبادت کی ہوئی بھی ضائع ہو جاتی. وہ بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے. نماز روزہ بھی اہم بنیادی فرائض میں سے اللہ کا حق ہے وہ، اور اس ارکان اسلام میں سے. ایسے معاشرت ہے، رہن سہن میں کیسے رہنا ہے، اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ. بیوی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ آپس میں کیسے رہنا. تو اس کے احکام اللہ پاک نے جاری کیے ہیں اور حقوق متعین کیے ہیں جو کلام پاک میں بیان کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کی تشریح فرمائی، اور فقہاء نے قرآن اور حدیث کا نچوڑ، اس کا رس نکال کر کتابوں میں لکھا جو بہشت زیور میں ہے. اور اس نوعیت کی اور فقہ کی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں جو عالمیت کے درجات میں پڑھائی جاتی. تو اصل تو اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے. عالمہ بننا اصل نہیں ہے. رواجی طور پر عالمہ بننا کہ وہ 3 سال تک 4 سال تک کسی جگہ پڑھ کر کچھ کتابوں سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے اگر اللہ کسی کو اچھی توفیق دے اس کی، اور دین کی سمجھ اور فہم حاصل کرے، لیکن رسمی طور پر خالی 3-4 سال کسی جگہ پڑھ کر عالمہ بن گئے، باقی پتہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے. چاہے اردو بہشت زیور کو اچھی طرح سمجھ لے، اس لیے کہ بہشت زیور وہ عربی کی ہدایہ ہے. جو ہدایہ میں مسائل ہیں عربی میں جو فقہ میں پڑھائے، وہ مسائل بہشت زیور میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، اور آسان انداز میں اس کو، خاص کر عورتوں کے لیے اس کو لکھا ہے. اردو زبان کے ساتھ اچھی طرح بہشت زیور پڑھ لی تو انشاءاللہ وہ خاتون دیندار بن جائے گی، اور وہ ضرورت کے مسئلے بتا دے گی. کسی کو ضرورت ہوگی تو وضو، نماز کے، طہارت کے، پاکی ناپاکی کے، گھر بار کے موٹے موٹے مسائل اس میں ہیں، حقوق کے لائن کے بھی، اور بہت ساری ضروری وہ چیزیں، بنیادی چیزیں جو ایک عورت کو اپنے گھر میں ضرورت رہتی ہے اپنی زندگی میں، ان چیزوں کا علم اس میں جمع کیا ہے. تو اس لیے ناظرہ ختم کر کے پورا نہیں کر دینا، شوقیہ ختم نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا، خوشی ہوتی ہے ختم ہوتا ہے تو بڑے شوق کرتے لوگ، اور بہت سارے اس کے ساتھ بھی بہت سارے رسم و رواج ملا دیے. حالانکہ تکمیل حفظ کی مجلس تو یہ تو قبولیت کا وقت ہے. جہاں حدیثوں میں دعاؤں کی قبولیت کے اور اوقات ہے، وہاں ایک ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ کوئی رواج نہیں ہونے چاہیے، ختم قرآن پر کوئی رواج نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جیسے عام دنوں میں ہوتے ہیں ایسے ٹھیک ہے. اس دن تھوڑے اچھے کپڑے پہن لیے جو اپنے پاس موجود تھے، نئے کپڑے لانے کی ضرورت نہیں ختم قرآن میں. خود قرآن ختم کرنے والی کے لیے بھی نئے کپڑے لانے کی ضرورت. جب عید کے دن نئے کپڑے لانا سنت نہیں ہے، جو اپنے پاس موجود کپڑے اچھے ہیں وہ پہننا سنت ہے.
جو سلے ہوئے کپڑے ہمارے پاس 5 جوڑی 6 جوڑی یا 10 جوڑی کباٹ میں پڑے ہیں، اس میں جو اچھے کپڑے ہوں وہ عید کے دن پہننا سنت، جمعہ کے دن وہ کپڑے پہننا سنت ہے جو ہمارے پاس اچھے، مستقل الگ سے نئے سلوانا سنت نہیں ہے۔ تو ایسے ختم قرآن میں بھی خامخواہ کے رسومات بڑھائے جائے اس میں، اور 10 جوڑی کپڑے ان کو بھی دلانے پڑیں گے، ان کو بھی دلانے پڑیں گے، ان کو بھی دینا پڑے گا، ان کو بھی دینا پڑے گا، یہ تو سال بھر رکھے ہم لینا دینا۔ ہدیہ جو ہے ہدیہ وہ تو عام ہے، ہدیہ وہ کسی عبادت کے ساتھ یا کسی ہماری زندگی کی ضرورت جیسے شادی بیاہ ہے اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر ہم دیتے رہیں جس کو جو موقع مل جائے، کبھی چچا کو دے دیا، کبھی نانا کو دے دیا، کبھی پھوپھی کو دے دیا، کبھی خالہ کو دیا، کبھی پڑوسیوں کو دیا، اور ہدیہ میں کوئی متعین مقدار جو اس کا عرف طے ہو جاتا ہے وہ پھر ہدیہ تھوڑا ہے۔ جیسے اتیا ہو گیا 500 سے کم تو کوئی دیتا ہی نہیں شادی میں، تو ہدیے میں تو 100 بھی دے سکتے ہیں، اگر 100 نہیں دے سکتے تو پھر وہ ہدیہ نہیں ہے، وہ رسم ہے، یا پھر وہ کوئی لیور دیور ہے آپس کی کہ ابھی آپ کے یہاں میں دوں تو ہمارے یہاں تم دینا۔ وہ ایک استاد مجھے 2-1 سال ہو گئے، وہ مجھے سنا رہے تھے کہ ایک عورت ان کے بچے کا ختم قرآن ہو رہا تھا، تو اس کی ماں بار بار آتی تھی کہ مولوی صاحب کیا رہا ختم کراؤ اس ایسا، تو وہ کیا کہ وہ تو ابھی ان کے کچھ پارے باقی ہے وقت پر کروائیں گے اس کو، تو بار بار آتی تھی وہ کہ تم مجھے تاریخ دو کب ختم ہے اس کا۔ تاریخ تو ہم نہیں دیتے کسی کو بھی، ہم تو جس دن ہوگا اس دن مدرسے میں بچوں کو اور اساتذہ کو جمع کر کے ختم کروا دیں گے۔ تو کہ نہیں مولوی صاحب میں تو بدن بہو آلیوش ہے، تو بدو بتی لیوانوش ہے، تو وہ جو دیا ہوا تھا وہ ہدیہ نہیں تھا، وہ تو ویپار کیا ہے، تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں اس لیور دیور میں اگر کمی زیادتی ہے تو وہ ربا ہے، سود ہے، کہ انہوں نے 100 دیے تھے لینے کی نیت سے دیے تھے، تو 100 تو ہمارے پاس ان کا قرضہ تھا کیونکہ وہ لینے کی نیت سے دیے تھے، اب ہم 110 دیں گے ان کو، تو 10 روپے کس چیز کے ہیں؟ ہدیہ تو تھا نہیں، وہ ہدیے میں تو ہے کہ آدمی 100 دے 200 دے 1000 دے لاکھ روپیہ دے دے۔ تو اس لیے ہمارے ختم قرآن کو یا تکمیل حفظ ہے کہ حافظ بن رہا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے، اس کو یا شادی بیاہ کو منگنی کو ہم لیور دیور کا ذریعہ نہ بناوے، ورنہ لیور دیور میں لڑائیاں ہیں، یہ جتنی لڑائیاں ہیں وہ شادی کی نہیں ہوتی، نکاح میں کوئی لڑائی نہیں، منگنی میں کوئی لڑائی نہیں، جو لڑائیاں ہیں معاشرے میں وہ لڑائیاں لین دین کی ہیں، وہ فرنیچر کی ہیں، وہ کپڑوں کی ہیں، وہ سونے کی ہیں، وہ کھانا کھلانے کی ہیں، کہ بیچارے نے 100 کو دعوت دی، اب کسی کا ایک رشتہ دار بھول سے رہ گیا تو وہ لڑائی کا سبب بن گیا کہ ان کو سب کو بلائیں اس کو کیوں نہیں بھائی بھول گیا تھا، تو عذر تو کوئی قبول بھی نہیں کرتا ہے، وہ 100 بار کہے بیچارہ کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا، لیکن نہیں مانتے لوگ کہ اس کو نہیں بلایا، تو پھر یہ کھلانا تو محبت کا تھوڑا ہو جائے گا، وہ تو عداوتیں بڑھ جائے گی۔ اور تو ایسی تمام چیزوں سے شریعت نے ہم کو روکا ہے۔ ہمارا دین سیدھا سادہ ہے، سمپل ہے، سمپل اور اچھا ہے۔ سمپل کا مطلب ہے نہیں، آج کل لوگ سمپل کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یعنی کچھ دم نہیں ہے۔ آج دنیا سمپل کی طرف آ رہی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ سادگی کی طرف آ رہی ہے، پوری دنیا سادگی کی طرف ہے، لیکن وہ سادگی کی طرف اب ہارے تھکے آ رہا ہے۔ یہاں جگہ ہے مولانا، اب دنیا سادگی کی طرف آ رہی ہے، اور یہ جو رسومات ہیں وہ اب چھوڑ رہے لوگ، لیکن ہارے تھکے چھوڑ رہے، سمجھائے نہیں سمجھے، وہ سمجھایا لوگوں نے نہیں سمجھے، لیکن اب وہ ہار گئے، تھک گئے کہ بہت کیا، لیکن سب کرنے کے بعد ہم نے دیکھ لیا، ایسا کہتے، اس لیے اب ہم یہاں آئے۔ ایسے دنیا کی بہت سی قوموں کے لوگ اسلام کی طرف آ رہے، وہ کہہ رہے کہ ہم بہت چوکے گئے، جو ہم نے بہت ریسرچ کیا، ہم نے بہت پڑھا، لیکن ہم نے سب کرنے کے بعد دیکھا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ دنیا کی جو عورتیں ہیں، پڑھی لکھی عورتیں، بڑی بڑی عورتیں، یورپ میں، امریکہ میں، اس کو زیادہ خبروں میں لوگ نشر نہیں کرتے، کم کرتے، ایک آدھ مرتبہ خبر میں آ گیا پھر اس کو دبا دیتے۔ ایسے بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کرتے، عورتیں بھی مرد بھی۔ ہاں، بڑی آوارہ گردی کی ہوئی عورتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، جنہوں نے زندگی آوارگی میں گزار،
لیکن اب توبہ کی سچے دل سے کی ہے، انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور وہ یورپ میں، امریکہ میں حجاب کر رہی ہے پردے کے ساتھ، اور فخر کے ساتھ پردہ کر رہی ہے، فخر کے ساتھ پردہ کر رہی ہے کہ یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم پردے میں ہیں، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو وہ سوچ سمجھ کر اب اس حقیقی زندگی کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ پاک کا فضل ہے، احسان ہے کہ ہمارے یہاں ہم کو پہلے سے بچپن سے ہی اس کا ماحول ملا کہ قرآن شریف کی تعلیم کا ماحول ہے، ناظرہ پڑھنے کا، حفظ کرنے کا، اور اس کے ضروری متعلقہ جو علوم ہیں اس کے پڑھنے پڑھانے کا ایک عام ماحول بنا ہے۔ تو اس پر ایک تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، اور دوسرا جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ختم نہیں ہو گیا ہے، ناظرہ پڑھنے والیوں کا بھی اور حفظ کرنے والیوں کا بھی یہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اب ذمہ داری بڑھی ہے کہ اب قرآن کی حفاظت کرنی۔ جنہوں نے ناظرہ ختم کیا ہے وہ ناظرہ اس کا معمول بنائے رکھے اور پڑھتی رہیں۔ روزانہ کا کوئی معمول بنا لے، ایک پارہ پڑھنا ہے روزانہ تو ایک پارہ تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، چاہے آدھا گھنٹہ لگ جائے پارہ پڑھنے میں۔ اور جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کلام پاک کو حفظ کرنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے سینے کا اس کے لیے انتخاب کیا کہ اس نے اپنا کلام رکھا ہے، وہ اسی نے توفیق دی ہے۔ تو اب ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اپنی پوری زندگی میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہر وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ میرے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ہر وقت یہ لحاظ رہنا چاہیے۔ کسی عورت نے اگر 10-15 تولے کا گہنا پہنا ہوا ہے، زیور پہنے ہوئے ہیں، تو اس کو ہر وقت دھیان ہوتا ہے کہ میرے جسم پر 15 تولے سونا ہے۔ بازار میں جاتے ہوئے، بس میں چڑھتے ہوئے، ٹرین سے اترتے ہوئے، رات میں سوتے ہوئے، اس کو ہر وقت ذہن ہوتا ہے کہ کوئی چوری نہ کر جاوے، کوئی لوٹ نہ جاوے، کہ میرے جسم پر 15 تولے، 10 تولے سونا پہنا ہوا ہے، اس کو ہر وقت دھیان ہوتا ہے۔ کسی عورت کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ ہے تو اس کو ہر وقت دھیان ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بچہ ہے۔ بس میں چڑھتے ہوئے، اترتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، بلکہ چھوٹے بچے کی ماں بچہ چاہے اس کے پاس نہیں، لیکن کھاتے ہوئے اس کو دھیان ہوتا ہے کہ میرا چھوٹا بچہ ہے، کھٹا نہیں کھانا ہے، میٹھا زیادہ کھانا ہے، کہ یہ نہیں کھانا ہے، وہ نہیں کھانا ہے، اس کو دھیان ہے کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے۔ تو ایسے اب ہر وقت یہ دھیان رہنا چاہیے کہ میرے سینے میں اللہ کا کلام ہے، کسی جگہ جاتے ہوئے، آتے ہوئے، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کہ سینے میں اللہ کا کلام ہے۔ مجھے اب کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ کے کلام کی بدنامی ہو، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہر اس شخص کو، خاص کر جس کے ساتھ دین کا کوئی لیبل لگا ہے، چاہے حفظ کا لیبل لگا ہے، یا علم کا لیبل لگا ہے، یا دین کا لیبل لگا ہے، یا تبلیغ کا لیبل لگا ہے، ان کو خاص طور سے اپنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس نعمت کا ہر وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا کام کرنے سے بچنا چاہیے جس سے دین بدنام ہو، جس سے قرآن بدنام ہو۔ اس لیے بڑی قابل مبارکباد ہے وہ بچیاں بھی جنہوں نے حفظ کیا ہے، اللہ پاک انہیں بھی مبارک کرے اور ان کے والدین کو بھی مبارک کرے، کہ بڑی فضیلت ہے ان کے والدین کے لیے بھی کہ قیامت کے دن حفظ کرنے والوں کے والدین کو اللہ پاک ایسا تاج پہنائیں گے جو 14ویں رات سے زیادہ روشن ہوگا۔ یہ ان کا اکرام ہوگا، بہت بڑا اکرام ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے پیچھے محنت کی ہے۔ پڑھانے والوں کا بھی بڑا اجر ہے اس میں، زندگی بھر وہ جتنا پڑھیں گے وہ ان کے لیے ثواب جاریہ ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنہوں نے پڑھایا ہے وہ ان کے لیے ثواب جاریہ ہے ہمیشہ کے لیے، وہ جتنوں کو آگے سکھائیں گے وہ ان سارا ثواب ان کو ملے گا جنہوں نے پڑھایا سکھایا ہے۔ اس لیے یہ بڑے نفع کی تجارت ہے، بڑے نفع کا کام ہے، پڑھنا بھی پڑھانا بھی، اور اس کے پیچھے تعاون جس لائن سے بھی کریں، والدین کر رہے ہوں یا بھائی بہن کر رہے ہوں، تو ان سب کے لیے جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک کی ساری فضیلتوں کا ہمیں مستحق بناوے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اللہ پاک کلام پاک کی برکتوں سے اور اس کے علوم و احکام کی رحمتوں سے اللہ پاک ہم سب کو اور پوری امت کو مالا مال فرماوے، اور ہمارے مقدر کی جو ہدایت ہے اللہ پاک ہمیں اس میں سے آسانی سے عطا فرما دے، اس لیے کہ کلام پاک جو ہے وہ کلام ہدایت ہے، جو اس کا اصل جوہر ہے کہ ہدایت مل جاوے، تو وہ ہدایت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرماوے۔ اس لیے اس کی کوشش کریں اب، اور مزید اب آگے حفظ کے بعد اس کے احکام کی تعلیم ہے، تو اس میں عالمہ بننا فرض نہیں ہے،
اور چونکہ بچیوں کے پاس لمبا وقت نہیں ہوتا ہے، حفظ کی تکمیل کے بعد عمر ہو جاتی ہے 15 سال 16 سال کی، اب لمبا وقت ہوتا نہیں ہے کہ 5 سال 6 سال 7 سال پڑھ کر تکمیل علوم حاصل کریں، لیکن چونکہ ضروری علم لینا ضروری ہے، فرض ہے بلکہ، تو وہ ضروری علم کے خاطر جو ہمارے بزرگوں نے کتابیں مرتب کی ہیں چھوٹی موٹی، تو بہشت زیور تک کم از کم، اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں اردو زبان کی کچھ کتابیں جس سے اردو زبان سیکھی جاتی ہیں، اور بہشت زیور سمجھنے کے لیے کچھ چھوٹی موٹی فقہ کی مسائل کی کتابیں ہیں، تعلیم الاسلام ہے، دین کی باتیں ہیں، اس نوعیت کی کچھ نئی کتابیں بھی مرتب ہوئی ہے مکاتب کے نصاب میں ہیں، تو ویسی کتابیں پڑھ کر پھر بہشت زیور کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، تو وہ عورتوں کی ہدایہ ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے امت کی خواتین کے لیے لکھی ہے، تو اس میں جو طہارت کے، وضو کے، نماز کے، غسل کے، اور روزوں کے، زکوٰۃ، حج کے، اور ضروری مسائل گھریلو زندگی کے، معاشرت کے مسائل بھی اس میں ہیں، تو اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، خالی گزرنا نہیں ہے، صفحے پورے کر کے کتاب پوری نہیں کرنی ہے اور اس سے گزرنا نہیں ہے، بلکہ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لے، پڑھ لے، اس کے ساتھ فضائل اعمال ہیں تاکہ اس کے فضائل کے ذریعے سے شوق اور رغبت باقی رہے، اور مختلف عبادتوں میں اور دین پر چلنے میں اس سے ان فضائل کے ذریعے سے تعاون حاصل رہے، تو فضائل اعمال ہیں، بہشت زیور ہیں، اس نوعیت کی جو کتابیں اس کو اچھی طرح سے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اردو زبان اچھی طرح سے پڑھنا ضروری، اردو زبان پر محنت کر لیں، اگر اردو اچھی طرح پڑھ لی تو ہمارے اکثر علوم اس زمانے میں اردو میں منتقل ہو گئے، ایک زمانہ تھا عربی اور فارسی میں علوم تھے، لیکن اس وقت اس زمانے میں بڑی بڑی عربی کی کتابیں اور فقہ اور حدیث اور تفسیر کی جو شروحات ہیں اور تفسیریں ہیں وہ اردو زبان میں ہیں، اگر زبان اچھی طرح سے حاصل کر لی اور پھر فہم ملتا گیا تو پھر اپنے فہم کے حساب سے زندگی پر اس کو پڑھتے رہیں گے تو مزید علم بڑھتا رہے گا، ضروری تھوڑا ہے کہ 3 سال میں عالمہ ہی بن جاوے خالی اور پھر زندگی پر کتاب اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ زبان اچھی طرح سیکھ لیں، زبان اچھی، اور اردو سیکھنا ہمارے ماحول میں آسان بھی ہے، بچپن سے اس کے سننے کا تو ماحول ہے، اردو سبھی سمجھتے ہیں، اب پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا ہے، سمجھنا تو آ ہی رہا ہے، تو وہ زیادہ آسان ہے وہ زبان، تو اردو زبان پر محنت کر کے اچھی طرح سے اردو حاصل کر لیں، رسمی طور پر نہیں خالی بلکہ اچھی طرح، اور اردو کا تعلق چونکہ فارسی سے بھی ہے اس لیے کچھ 1-2 کتابیں فارسی کی پڑھ لیں تاکہ اردو اچھی طرح سے پڑھنا، لکھنا اور بولنا آ جائے، اب پھر دھیرے دھیرے بہشت زیور تک کی تعلیم مکمل کر لی اپنے محلے کے مدرسے میں، اور اس کے بعد اب نکاح ہو گئے تو اپنے گھر جاؤ، لیکن اپنے گھر رہتے ہوئے اپنی تلاوت، اپنا ذکر، اپنے اعمال معمولات کے ساتھ، اپنے اس کے ساتھ چونکہ زبان حاصل کر لی ہے تو موقع بہ موقع جو اس لائن کی دین کی کتابیں ہیں وہ پڑھ کر ہمارا علم بڑھتا رہے گا، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر اپنے استاد سے یا اہل علم میں کسی سے، اپنے بھائی کے ذریعے سے، ابا کے ذریعے سے، شوہر کے ذریعے سے، اہل علم سے رجوع کروا کر اس مسئلے کو، اس چیز کو پھر سمجھے تو پھر دھیرے دھیرے زندگی بھر ہمارا علم بڑھتا رہے گا، اس کا ذوق بہت کم ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ناظرہ قرآن شریف پڑھنے پڑھانے کا ایک ماحول اچھا بن گیا ہمارے شہر میں، کہ بچوں کے بعد اب بڑی لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، اللہ جزائے خیر دے اور مزید ترقیات سے مالا مال فرما، لیکن مزید ابھی اس کے اوپر اور بہت کچھ باقی، مزید علم حاصل کرنے کا جذبہ، پورا علم، صرف ناظرہ قرآن شریف اور جو زکوٰۃ، روزہ، نماز، حج، عمرہ وہ عبادات سے متعلق ہے، اس کا حصہ دین میں 20% ہے، ابھی معاشرت اور اخلاق اور معاملات وہ تقریباً 60% ہے، اور عورتوں کو معاشرتی زندگی سے زیادہ وابستگی ہوتی ہے، گھر کے امور ہیں، بچوں کے اور معاشرے کے، سماج کے، پڑوسی، پھر معاملات میں بھی عورتیں، اس وقت تو زیادہ معاملات عورتیں ہی کر رہی ہیں، مرد تو صرف آمدنی کے ذرائع جو ہے اس کے کمائی کے معاملات کرتا ہے، باقی جو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں، سبزی خریدنا اور گوشت خریدنا، سالن کا انتظام کرنا، آٹے دال کا انتظام کرنا، کپڑا جوتا، اس کے جتنے معاملات ہیں سب عورتیں کر رہی ہیں، اور ان کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، سبزی والے نے 1.5 کلو سبزی تول لی اور تھیلی میں بھر رہا اور اس نے 2 آلو ڈال دیے اندر،
اوپر سے اس نے خود ہی ڈال لیے. سبزی والے کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے تو خود ہی ڈال لیے, جھکتا کر دیا اس کو. جھکتا تو اس کو تولنا ہے, دینے والے کو, لینے والے کو تھوڑا جھکتا کرنا ہے. دینے والے کو کہاں کسی نے ورجا کہ تولو اور جھکتا تولو, لینے والے سے وہ خود ہی ڈال لے اس کو. اب اس کو مسئلہ پتہ نہیں تھا, 25 روپے کے آلو لیے لیکن 5 روپے کے آلو اس نے اپنی طرف سے ڈال کے اس کو غلط کر دیا. ایسے ہی دیگر معاملات میں جو ہے بڑی کوتاہی ہوتی, اور اس میں ہمارا حرام حلال جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا حرام مل کر ہمارا پورا خراب ہو جاتا ہے. بعض جگہ بھاؤ طے نہیں کرتے, بھاؤ طے نہیں کرتے, وہ بیچارہ کہہ رہا 100 روپے 80 ڈال کے چلے گئے, کب لے لو اتنے, وہ راضی نہیں ہے, چاہے وہ چپ ہو گئے آخر میں, لیکن وہ 80 لینے پر راضی نہیں تھا. تو یہ معاملہ درست نہیں ہے. تو یہ فقہ کے مسائل ہیں جو اصل سیکھنے سمجھنے ہیں, یہ مسائل ہیں. تو اس لیے گزارش ہے کہ ناظرہ ختم کے بعد اور حفظ کے بعد بھی یہ ضروری جو مسائل ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اردو زبان ہے, زبان کو اچھی طرح اردو کے ساتھ فارسی کی 1-2 کتابیں پڑھا دیں, اور اس کے ساتھ جب زبان کا اچھا پڑھنا آ گیا, فضائل اعمال کی اچھی مشق ہو گئی اس میں, اور پھر یہ بہشت زیور میں اس نوعیت کے بہت سارے ابواب باندھ کر اس کے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھایا, تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب اس کو بھی جو حکیم الامت نے 100-125 سال پہلے لکھا تھا اس کی تسہیل کر دی گئی, اس کو آسان بنا کر لکھا گیا بہشت زیور, تاکہ آسانی سے ہمارے زمانے کی عورتیں سمجھ لیں. تو یہ ضروری علم ہو گیا. اب کوئی 100-200 میں ایک آدھ بچی ہے جو ذہین بھی ہے, اس کا ذوق بھی ہے, پڑھنا بھی چاہ رہی ہے, وہ نبھائے گی بھی اس علم کو, تو وہ زیادہ مزید آگے کی تعلیم لے لیں. باقی عمومی طور پر اس کا ماحول ضرور بنایا جائے کہ اردو اچھی طرح پڑھے. اب اردو تو اچھی آ نہیں رہے اور اس کو فارسی پڑھنی ہے, اردو تو اچھی آ نہیں رہے اور عربی پڑھنی ہے, اور قرآن شریف کا ترجمہ ختم کرنا ہے. تو خالی ختم دین میں نہیں ہے کہ بھئی ناظرہ بھی ختم, حفظ بھی ختم, اور کتابیں بھی ختم, اور سبھی ختم. تو دین میں ختم نہیں, بلکہ شروع ہی ہر وقت کرتے ہی رہنا ہے, عمل ہی عمل ہے. تو اس لیے یہ موٹی موٹی چیزوں کو اچھی طرح سے پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنانا چاہیے. اور چونکہ پڑھنا پڑھانا ہمارا علم عمل کے واسطے, یہ علم اتارا ہی گیا ہے عمل کے واسطے. حضور علیہ السلام کے زمانے علم تعامل کے راستے سے چلا ہے. اس زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا, پڑھنے کا رواج تھا, اور پڑھنے کے بعد عمل تھا. سیکھنے کا رواج تھا, اور سیکھنا عمل کے لیے ہوتا تھا. تو تعامل کے راستے سے علم چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا, آپ نے عمل کرتے ہوئے ازواج مطہرات کو دیا, ازواج مطہرات نے عمل کرتے ہوئے امت کی عورتوں کو دیا, حضور نے عمل کرتے ہوئے صحابہ کو دیا, صحابہ نے عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دیا. تو یہ علم عمل کے راستے سے دنیا میں چلا ہے. اس لیے اس کا خالی علم پڑھنا نہیں ہے, بلکہ اس کو پڑھا ہے عمل کے واسطے. اور جیسے ہماری نیت ہوگی اللہ کا کیسا معاملہ کرے گا. اللہ کا فضل ہے کہ بہت ساری ماں بہنیں ہیں جو پہلے نماز کی پابند نہیں تھی, مدرسوں میں پڑھنے گئی, نمازی بن گئے, انہوں نے نیت کی. بہت سی وہ تھی جو اپنے گھر کے باہر بیٹھی رہتی تھی, پردہ نہیں کرتی تھی. اس وقت اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے شہر میں کافی عورتیں ہیں جو شرعی پردہ کر رہی. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے, آج سے 20-22 سال پہلے, شرعی پردہ کرنے والی عورتیں انگلیوں پر گنی جاتی تھی کہ ان کا ہے فلاں جگہ, ان کا ہے فلاں جگہ, ان کا ہے فلاں جگہ, ہے فلاں جگہ. ایسی 15-20 عورتیں تھیں پورے شہر میں کہ جو شرعی پردہ کرتی تھی, شرعی پردہ کرتی. اس وقت اللہ کا فضل ہے کہ جوان بچیاں ہیں, 15 سال کی, 17 سال کی, 20 سال کی, انہوں نے شرعی پردہ کیا ہے. تو یہ خیر کا پہلو ہے, یہ خیر کا پہلو ہے. تو ایسے ہی عمل کے راستے پر پڑھنے کا ایک ماحول بن رہا ہے. تو ہمیں نیت بنانی چاہیے. شیطان نیت نہیں کرنے دیتا کہ آپ نے نیت کر لے جو بجے کرود پڑھ, تو اسی لیے تو کرنا ہے. اور نیت کر لینے کے بعد اللہ اس کو آسان کر دیتا ہے. تو اس لیے اپنے دین پر عمل کی نیت بنا, اور دین بدین اپنے دین میں ترقی کی نیت کریں کہ ہم جہاں ہیں وہاں سے آگے جانا ہے. علم کے اعتبار سے بھی, احکام کی تعمیل کے اعتبار سے بھی, اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی, اپنی معاشرت میں کمال پیدا کرنے کے اعتبار سے بھی, اور اپنے معاملے میں صفائی لانے کے اعتبار سے بھی. جیسا چلنا ہے ویسا چلنا نہیں دینا ہے. اماں ایسا ہی کرتی تھی, دادی ایسا, اگر دادی غلط کرتی تھی تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہے کہ وہ ان کا ٹھیک ہے. ہماری دادی جان سر آنکھوں پر ہے, ہماری نانی جان ہمارے سر پر ہے, ہمارے اماں جو ہے وہ ہمارے سے بہت بڑا رتبہ ہے ان کا, لیکن اگر ان کا کوئی غلط عمل ہے تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے.
ہمارے لیے نمونہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک علم ہے. تو اس لیے اس کی کوشش کریں کہ اس مجلس میں نیت بناوے کہ اس کو پڑھنا بھی ہے، پڑھنے کا بھی معمول بنانا ہے، مزید اس کا علم ہمیں اچھے سے حاصل بھی کرنا ہے اور اس کو عمل کرنے کے لیے لینا ہے کہ ہم خود عمل کریں گے. اور پھر آئندہ جا کر اب جو ہمارے گھروں میں نسل پروان چڑھے گی، جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن کا علم لیا ہے، ان کے گھروں میں اب جو نسل پروان چڑھے گی انشاءاللہ تو وہ جاہل نہیں ہوگی. جیسے صحابہ کے گھروں میں نسل پروان چڑھی تو وہ جاہل نہیں ہوئے. عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ان کے گھروں میں. معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ان کے گھروں میں کہ ان کے ماں باپ نے حضور سے علم لیا اور پھر اپنے بچوں کو دیا اور پھر وہ پروان چڑھتے 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 بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. ایسے پھر اب آگے ہماری جو نسلیں ہوگی ان کے لیے نیتیں ہم کریں کہ ہم ان کو اچھا حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، داعی بنائیں گے، ان کے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے پھر جو رسم و رواج ہے اس سے بچنا پڑے گا، شادی بیاہ کے، منگنی کے، موت میت کے. اب وہی جنہوں نے قرآن سیکھا پڑھا ہے وہ بھی اور جنہوں نے نہیں سیکھا پڑھا وہ دونوں شادی میں جمع ہو جائے. دونوں کے کپڑے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے برقعے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی بولی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر کوئی فرق تو دکھنا چاہیے. اور فرق تو یہی دکھتا ہے کہ بھئی لباس حیا والا ہے، بھئی انہوں نے علم پڑھا ہے. جیسے اہل علم ہوتے، علماء ہوتے ہیں مردوں میں تو ان کا لباس کرتا شلوار قمیص ہوتا ہے، ٹوپی سر پر ہوتی ہے، چہرے پر داڑھی ہوتی ہے. اور غیر اہل علم ہوتے ہیں تو فرق ہوتا ہے کہ ان میں وہ لباس ان کے پاس نہیں ہو. تو پتہ چل جاتا ہے بھئی عالم ہے یا غیر عالم، ان کے لباس سے، ان کے اخلاق سے، ان کے معاملات سے پتہ چل جاتا ہے کہ عالم کے معاملات صاف کر رہے ہو. غیر عالم ہے اس کو مسئلے کا پتہ نہیں. تو ایسے لڑکیوں میں بھی، عورتوں میں بھی یہ تمیز ہونی چاہیے کہ اس نے علم پڑھا ہے، اس کے پردے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا پردہ اچھا ہے، اندر پہنے ہوئے کپڑوں سے پتہ چل رہا ہے، لباس سے کہ یہ اس نے حیا کا سبق پڑھا ہوا ہے. بولی سے پتہ چلتا ہے، اس کے بولنے سے کہ علم والی. تقوی سے پتہ چلے گا کہ اس کے پاس علم ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے علم کے بعد اب اس علم پر ہم عمل کریں اور اس عمل کی ہم دوسروں کو دعوت دیں. اس کے لیے اپنے گھروں میں فضائل کا حلقہ قائم کریں روزانہ، اپنے گھر کا ماحول سازگار کرنے کے لیے. اور محلے کی جو ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے اس میں خود بھی شریک ہوں اور محلے کی دوسری بہنیں شریک ہوں. اس کے لیے ان کو دعوت دیں. اس کے لیے گشت نہیں کرنا ہے آپ کو کہ 2-3 بہنیں مل کر محلے کے گھر گھر جا کر لوگوں کو دعوت دیں، بلکہ ایک محلے میں رہتے ہیں، ملنا جلنا ہوتا ہے، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، یا روزانہ کچھ کام کاج تھا، آپ کہیں وہاں چلی گئی، وہ آپ کے پاس آ گئی. تو اس میں ایک دوسروں کو دین کی بات کریں، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، آخرت کی، جنت کی باتیں کریں. جیسے کپڑے کی، جوتے کی، چاول کی، آٹے کی، دال کی باتیں ہوتی ہیں اور روزانہ معمولاً ہوتی ہیں، سب کو عادت ہو گئی ہے، اس گھنٹوں پر ہوتی ہیں. لیکن دین کی باتیں آپس میں کرنے کا چونکہ ماحول نہیں ہے اس لیے بھی بوجھ لگتا ہے یا شرم آتی ہے. لیکن جب ایسی اس کی باتیں کرنا شروع کریں گے تو پھر وہ شرم نہیں آئے گی، بلکہ یہ خیر خواہی کی باتیں، اصل باتیں. اس لیے اس کے لیے داعی بنیں، علم بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس علم کی اور دین کی ہم دعوت دینے والے بنیں. ابھی سے اس کی کوشش کریں اور اس کا جہاں موقع ملے ہفتہ واری اجتماعی تعلیم کے حلقوں میں، اپنے گھر کی تعلیم میں 6 صفات کے مذاکرے کے راستے سے دعوت دینا سیکھیں اور دعا مانگیں. انبیاء علیہ السلام علم لے کر آئے اور اس علم کے داعی بنے اور دعوت دے کر نبیوں نے دعائیں مانگی، اس لیے کہ دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے. جیسے کوئی اجتماعی دعا ہوتی ہے تو اس کا لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں، جیسے ابھی ختم قرآن کی دعا ہے، اجتماع کی دعا ہوتی ہے، رمضان میں تراویح ختم ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اور جہاں اجتماعی تو اس کا لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں. اصل دعا انفرادی ہے، اصل جو دعائیں ہیں وہ انفرادی ہیں. اجتماعی دعاؤں کے کم مواقع ہیں. یہ فقہاء نے لکھا کہ کوئی اچھا عمل ہے تو اس کے بعد اجتماعی دعا بھی کر لے تو حرج نہیں ہے، حرج نہیں. بلکہ بعضے جو قبولیت کے اوقات ہیں تو اس میں اصل انفرادی دعا ہے. جیسے ختم قرآن ہے تو انفرادی میں کسی نے ختم کیا تو وہ اس پر دعا کرے، لیکن اس وقت اجتماعی دعا کرنا بری چیز نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب اجتماعی دعا ہوتی ہے تو اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. اور انفرادی طور پر وہ آدمی ایک بھی مرتبہ دعا نہیں مانگتا ہے، مہینہ گزر گیا ایک بھی مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھائے دعا مانگنے کے.
حالانکہ دعا ایک انفرادی روزانہ کا عمل ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ سے مربوط رہنا، تو کوشش اس کی کرنی چاہیے دعا مانگنے کی ہم عادت بنائیں۔ روزانہ ہمارا کوئی ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اللہ توفیق دے اس سے زیادہ اللہ سے مانگیں، کیونکہ وہاں تو وہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں تو ایک مرتبہ مانگ لیا، سگی ماں سے بھی دوسری بار ذرا احتیاط کرتی ہے، ہوتا ہے پھر بھی ادھر کر دیتی ہے۔ بھائی سے مانگ لیا ایک مرتبہ تو دے دیا، دوبارہ وہ بھی چوکنا رہتا ہے کہ مانگنے والوں کو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے، اور اللہ کا معاملہ ہے کہ جو اس سے نہیں مانگتا ہے وہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ مانگتا نہیں ہے۔ اس نے در کھلے رکھے ہیں ہر وقت، اور دعوت دی ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو ہم تمہاری مانگیں پوری کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مانگنے والوں کی مانگیں پوری کرتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن بعض مرتبہ مانگنے والوں کی مصلحت میں ہوتا ہے کہ ابھی نہیں دینا ہے، ابھی دینا نہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ جو ہے امی کے پاس چاقو مانگتا ہے سبزی کاٹنے کے لیے، تو اس کا تو کام ہوگا سبزی کاٹے گی تو، لیکن نہیں دیتی وہ کہ ابھی ہاتھ کاٹ دے گا، کام بڑھا دے گا، کہ ابھی چاہے روتا ہے، چلاتا ہے، پیر پسارتا ہے، لیکن اس کی ماں نہیں دیتی اس وقت۔ وہ بچوں کو بھی بڑا غصہ آتا ہے ماں پر کہ مجھے دیتی نہیں ہے۔ ایسے بعض مرتبہ بندہ مانگتا ہے، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال نہیں ملتا ہے، تو بندہ بھی ناراض ہوتا ہے کہ اللہ پاک نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کی مصلحت میں یہی ہے کہ اس کو نہ دیا جاتا۔ اس کو اردو کی کہاوت ہے مشہور کہ گنجے کو ناخن نہیں دیے جاتے، ورنہ اپنا ہی سر خراب کرے گا۔ وہ گنجا ہے، ناخن ملیں گے تو کھجال کھجال کے اپنا ہی سر خراب کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کی وہاں مصلحتیں ہیں، تو مایوس نہ ہو، ہر دعا قبول ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے شرائط پورے کر دیے جائیں تو وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ ہر نمبر ڈائل ہوگا، شرط بس یہ ہے کہ ڈائل کے جو شرائط ہے پورے کر دیں، باقی ہر ایک نمبر جائے گا وہ تو فون کے رائنگ کھلی ہوئی ہوتی ہے، جو بھی نمبر ڈائل کریں گے جاتا ہے، رنگ بچ جاتی ہے سامنے، لیکن اس کے شرائط پورے نہیں کہ بیلنس نہیں ہے اندر، فون میں بیلنس ہی نہیں تو کہاں جائے گا؟ یا کسی باہر ملک پہ فون کرے اس کا کوڈ نہیں لگا رہے تو پھر نہیں جائے گا کہ اس کی شرط پوری نہیں ہو رہی۔ ایسے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن بعض دعاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی شرط پوری نہیں ہو رہی، یا پھر اللہ کے یہاں سے کوئی مصلحت ہے ادھر سے، اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس لیے دعا مانگنے کی عادت بنانی چاہیے، انفرادی میں بھی، اجتماعی میں بھی، اور اللہ سے لو لگانی چاہیے، اللہ سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین وقت تہجد کا ہے۔ آگے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، سحری میں تو اٹھتے ہی اٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ جلدی اٹھ جائے تاکہ تہجد کی پابندی ہو۔ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہیں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہیں، ایسے اور بہت سارے مواقع ہیں۔ اذان اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں کہ لا یرد، کہ اس وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، اذان اقامت کے درمیان میں جو دعا ہوتی۔ تو اس طرح سے ان مواقع میں پھر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہمارے اس پڑھنے کو، پڑھانے کو قبول فرماوے۔ جن بچیوں نے حفظ کیا ہے اللہ پاک ان کے حفظ کی حفاظت فرماوے، زندگی بھر تلاوت کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور کلام پاک کی تلاوت اور اس کے حفظ کے جتنے فضائل ہیں پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی سفارش کی اس میں وعدہ ہے، تو اللہ پاک ان تمام فضائل کا ہم سب کو مستحق بناوے، اور اللہ پاک ہمیں بھی اور پوری امت کو کلام پاک کی خیر، برکات اور ہدایت سے مالا مال فرماوے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا خلصته ولا سجينا إلا خلصته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذي القوة المتين ويا راحم الضعفاء والمساكين يا راحم الضعفاء والمساكين يا راحم الضعفاء والمساكين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں یا اللہ تیری بارگاہ عالی کے ہم بہت بڑے مجرم ہیں مولا آج تک کی زندگی یا اللہ گناہوں میں گزر گئی نافرمانیوں میں گزر گئی حکم عدولیوں میں گزر گئی ہے اے کریم مولا تو ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کی پوری مغفرت فرما یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کی ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے امت کے حال پر رحم فرما دے امت کے حال پر کرم فرما دے یا اللہ امت کی بگڑی بنا دے یا اللہ امت کی بگڑی بنا دے امت کے گنہگاروں کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پوری امت کے اوپر رحم فرما دے یا اللہ پوری امت محمد پر رحم فرما دے یا اللہ امت کی بھرپور مدد فرما یا اللہ امت کی بھرپور مدد فرما دے جہاں کہیں مولا امت پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے ظالموں کے تسلط کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما دے یا اللہ ایک انسان کو ہدایت عطا فرما دے مالک ہدایت تیرے قبضے قدرت میں ہے تو جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے یا اللہ ایک انسان کو ہدایت نصیب فرما دے یا اللہ ایک انسان کو ہدایت نصیب فرما دے یا اللہ ہدایت کے ماحول کو پورے عالم میں عام فرما دے اور یا اللہ قرآن علوم کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما اور یا اللہ اس کے پڑھنے پڑھانے میں آسانیاں پیدا فرما یا اللہ مکاتب اور مدارس پہ کو فروغ عطا فرما یا اللہ جہاں بھی اس کے پڑھنے پڑھانے کا نظام نہیں ہوا ابھی تک وہاں پر اس کے پڑھنے اور پڑھانے کی شکل صورتیں پیدا فرما یا اللہ امت کے قلوب میں اس کی اہمیت پیدا فرما قرآن کو سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن علوم کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن کے جو احکام و رموز ہے مولا اس کا علم ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے علوم سے یا اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے معمور فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت پیدا فرما دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما مولا دن رات اس کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما یا اللہ دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کے یا اللہ اس کے احکام کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما
یا اللہ اس مجلس میں جو ختم ہوا ہے اس کو قبول فرما. مولا جن بچیوں نے حفظ کیا ہے مولا انہیں زندگی پر اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جنہوں نے نازلہ تکمیل کی ہیں ان کو بھی مولا اس کے حفظ کی اور قرآن کے علوم کے حصول کی مولا توفیق عطا فرما. دنیا بھر میں جتنے لڑکے لڑکیاں یا اللہ علم حاصل کر رہے ہیں سب کو علوم نافعہ, اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. یا اللہ جو علم پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اس علم کو لے کر پورے عالم میں جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس علم کا ہمیں داعی بنا دے, ہمارے بچوں کو بھی اس کا داعی بنا, اور دنیا بھر میں جتنے بچے بچیاں اس کا علم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کو اس علم کا داعی بنا دے. اور یا اللہ اس علم کی عظمتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. یا اللہ اپنی معرفت کا نور عطا فرما, اپنا ذاتی تعلق عطا فرما, حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرما, آپ کی سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اور یا اللہ سنتوں کو مقدم رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رسم و رواج کی اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ رسم و رواج کی اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, سنتوں کی محبت پیدا فرما. یا اللہ رسومات کے مقابلے میں سنت والی زندگی کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, اور پورے عالم میں حضور والی مبارک زندگی کو اور آپ کی مبارک سنتوں کو زندہ فرما. زندگی کے تمام شعبوں میں آپ علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو زندہ فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنا دھیان عطا فرما دے, غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما, اخلاق حمیدہ ہمیں نصیب فرما, اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما. مولا تیرے جن بندوں بندیوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں مولا ان حقوق کی ادائیگی کے ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جانے انجانے یا اللہ اگر کسی کا حق ہم سے ضائع ہوا ہے یا اللہ موت سے پہلے پہلے اس بندے اور بندی کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہماری طرف سے تو اپنے بندوں بندیوں کو راضی فرما لے. یا اللہ قلوب تو تیرے ہی قبضے قدرت میں ہیں, یا اللہ اپنے تمام بندوں کو بندیوں کو ہماری طرف سے راضی فرما دے. یا اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما لے. یا اللہ تیرے راضی کرنے والے کاموں میں ہمیں مشغول فرما دے, ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما, ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے حفاظت فرما. یا اللہ حب جاں اور مال کے ناپاک جذبوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. مولا جان اور مال تیری دی ہوئی امانت ہے, اس کو امانت سمجھ کر یا اللہ اس میں برتنے کی توفیق عطا فرما, تیرے نام پر لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے مخلوق کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہم سب کو صحت قوت ہمت عافیت عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت مقدر فرما, ہمارے مال اولاد میں برکت مقدر فرما. یا اللہ ہدایت کی بات کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما, جہالت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پھسلنے بچلنے سے ہماری حفاظت فرما, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. یا اللہ مال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما, عورت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بر و بحر میں جو فتنے وجود میں آ رہے ہیں جانے انجانے اس میں مبتلا ہو جانے سے یا کسی فتنے کا ذریعہ بن جانے سے یا اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تو اپنے دین کی خدمتوں کے لیے ہمیں قبول فرما لے. مولا اپنے دین کی خدمتوں کے لیے ہمیں قبول فرما, ہمارے بھائی بہنوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما. یا اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت کو اپنے مقصد حیات پر قائم فرما کر عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا دے, عرب و عجم کو ہدایت نصیب فرما دے. یا اللہ عرب و عجم کو ہدایت نصیب فرما دے, پوری دنیا سے یا اللہ جہالت اور گمراہی کو ختم فرما دے, اور پوری دنیا میں اللہ علم کی ہوائیں چلا دے, ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اللہ پوری دنیا سے بدامنی کو ختم فرما, پوری دنیا میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما, خصوصاً ہمارے ملک میں یا اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے. ہمارے برادران وطن کو ہدایت نصیب فرما, ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما. یا اللہ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما. اور یا اللہ تمام قسم کی بدامنی کو عافیت کے ساتھ ختم فرما, ظالموں کے تسلط کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے. اور یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان کی فضائیں عافیت کے ساتھ قائم فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, بیت المقدس کی حفاظت فرما, ہمارے مکاتب مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے مساجد کی حفاظت فرما, دینی مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے علماء اور مشائخ کی حفاظت فرما. یا اللہ عام سے عام مسلمانوں کی جان و مال ایمان اعمال کی
عزت اور آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا محافظ حقیقی آپ ہی ہیں، اور یا اللہ حقیقی مدد تو آپ ہی کی مدد ہے۔ مولا تو ہی ہماری مدد فرما دے، یا اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں۔ یا اللہ جیسے تو نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کی مدد فرمائی، اور ہر زمانے میں اپنے نیک بندوں کی، ایمان والوں کی تو نے ہی مدد کی ہے، مولا ہمارے پاس مولا ان کے ذریعے کا ایمان و عمل نہیں ہے۔ مولا ہم کمزور ہیں لیکن تیرا نام لیتے ہیں، مولا ہم کمزور ہیں لیکن تیرا نام لیتے ہیں، تو ہی اپنے فضل و کرم سے بلا استحقاق ہماری مدد فرما۔ یا اللہ بلا استحقاق پوری امت کی مدد فرما، اور امت کے احوال کو درست فرما دے۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں تیرے گھر پر حاضر ہو رہے ہیں ان کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ان کا سفر آسان فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما۔ یا اللہ اس سال کا حج آسان فرما، یا اللہ اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے بار بار اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اپنے گھر کے آداب سے معطب ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی اتباع کا جذبہ لیتے ہوئے، یا اللہ دین کی فکروں کو لے کر تیرے گھر پر بار بار کی حاضری ہمارے لیے بھی مقدر فرما، اور یا اللہ ہمارے آنے جانے کو قبول فرما، ہمارے اسفار کو قبول فرما، آئندہ کے جو اسفار ہے اپنے فضل و کرم سے آسان فرما، ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم فرما، ان کے فیوض سے ہمیں اور پوری امت کو مستفید فرما۔ مولا آگے ماہ مبارک آ رہا ہے، ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا۔ ہم سب کو صحت، قوت اور سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کا اور تراویح کا حق ادا کرتے ہوئے یا اللہ ان عبادتوں میں ہم سب کو مشغول فرما، اور پورے امت کو یا اللہ قرآن پڑھنے کا، قرآن کو سیکھنے کا، تراویح پڑھنے کا، اور یا اللہ عبادت کا ذوق اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روزیوں میں برکت نصیب فرما، حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بے نکاحوں کی نکاحوں کا انتظام فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، موت سے پہلے ماں بعد موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندگی عطا فرما، جب موت کا وقت ہو مولا کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر اس موت سے حفاظت فرما جس سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، اور یا اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے راستے کی موت عطا فرما، حضور کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ما بعد موت میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ وہاں کی ابدی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما، مولا وہاں کی ابدی راحتیں ہمارے حصے میں مقدر فرما۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، حضور کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ یا اللہ اپنے ہی فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔